بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کے دینی اور دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عیدین اور اسلامی تہوار کے بارے میں۔ اس سبق کی تکمیل پر آپ سب اس قابل ہو جائیں گے کہ عیدین کا تعارف حاصل کر سکیں گے، یہ جان سکیں گے کہ رمضان المبارک کے بعد کون سی عید آتی ہے، یعنی کہ عید الفطر آتی ہے۔ یہ جان سکیں گے کہ عید الاضحیٰ ذی الحج کے مہینے میں آتی ہے۔ عیدین کے موقع پر کیے جانے والے کاموں کے بارے میں جان سکیں گے۔ پاکستان میں منائے جانے والے دیگر اسلامی تہواروں کے متعلق بھی جان سکیں گے۔ تفصیل سے اس بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ چلیے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو عیدیں ہیں۔ یہ کب کب منائی جاتی ہیں؟ رمضان کے مہینے کے اختتام پر کون سی عید منائی جاتی ہے، اور ذی الحج کے مہینے میں کون سی عید منائی جاتی ہے، میں آپ کو ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کریں گے عید الفطر کے بارے میں۔ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پر عید الفطر عطا کی ہے۔ یہ رمضان کے بعد آنے والے مہینے شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو رمضان کے روزوں اور تاک راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس دن نماز عید سے پہلے کوئی میٹھی چیز یا کھجوریں کھانا سنت ہے۔ عموماً لوگ گھروں سے شیر قورمہ کھا کر عید کی نماز کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر فطرانہ ادا کیا جاتا ہے تاکہ غریب مسلمان بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ فطرانہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی عید الفطر کے بارے میں۔ اب بات کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے بارے میں۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کی تھی۔ تمام دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان اسلامی تہواروں کو جوش و خروش سے منائیں، اپنی خوشیوں میں غریبوں کو بھی یاد رکھیں۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عید کی جو سنتیں ہوتی ہیں، اونچی آواز میں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اچھا لباس پہنا جاتا ہے، عید کا خطبہ خاموشی سے سنا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، اور عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ عید کی تکبیرات کے بارے میں بتاتا چلوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہی ہیں۔ عید کی تکبیرات کو اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کے
کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔